ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یا یہ کہوں حمد ہے اس اللہ کی اور مدحت ہے عالمین کے رب کی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ وہ جن کے وسیلے سے ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وہ صراط مستقیم ہیں، اور پروردگار عالم ہمیں ایسی ہدایت فرما کہ ہم بھی اس صراط مستقیم کو پہچان سکیں، نہ کہ ہمارا شمار ان میں ہو کہ جن پہ تو نے عذاب نازل کیا اور وہ اب تک آج تک بہکے ہوئے ہیں۔ عزیزان قدر، آغاز غیبت کبریٰ ایسا عنوان جس کے لیے بہت زیادہ تحقیق، بہت زیادہ جستجو، بہت زیادہ کوشش کر کے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، یا یہ کہیں کہ راہ ہدایت پہ چلنے کا یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہمارے منتظر ٹی وی نے ہمیں فراہم کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ تک زیادہ معلومات پہنچا دی جائے، تاکہ ہمارے نسل کو، ہمارے عزاداروں کو، جہاں پر بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس پروگرام سے کچھ فائدہ حاصل کریں، ان کو معرفت ملے اس صراط مستقیم کی جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہ رب العزت کی حمد کرنا واجب ہے، اور رب العالمین کی تعریف کرنا بھی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں، اور میری وجہ سے یہ پہچانے جائیں۔ یہ عالمین کے رب ہیں اور میں ان کا رب ہوں، میں ان کا رب ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ یہ عالمین کے رب ہیں، یہ بھی رحمان ہے، رحیم ہے۔ میرا جلال بھی یہی ہے، میری کرامت بھی یہی ہے، میری فصاحت بھی یہی ہے، میری بلاغت بھی یہی ہے، اور یہ ازل سے لے کر اب تک، آغاز سے لے کر اختتام تک اس کائنات پر ایک کے بعد ایک حجت موجود ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے سب کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال رہتا ہے، یا یہاں سے استفادہ حاصل کریں کہ رسول اکرم نے جس وقت
اعلان کیا اور بتایا کہ یہ حق کی کتاب ہے اور یہ حق کے رہنما ہیں، جو ان کے ساتھ رہے وہ گویا کہ نجات پا جائے، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ بہک گیا، وہ ایسے بہک گیا کہ آج تک اس کی نسلیں بہکی ہوئی ہیں۔ لوگ جملوں کو کم، غلطیوں کو زیادہ ڈھونڈتے ہیں، یا یہ کہوں لوگ کلمات کو کم سمجھتے ہیں اور کہنے والی کی غلطیوں کو زیادہ پذیرائی دیتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو جملے میں ہی وہ عطا ہوتی ہے جو راز اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی زبان کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، عطا ان کی ہوتی ہے۔ یہ عطا آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے آج ہم کچھ ایک جیسے الفاظ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ 10 شوال، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 11 شوال، اور پھر ہجری لکھی ہے 329 ہجری، اور ابھی تک کے اگر ہم ایام لگائیں تو کچھ 39,09,585 ایام گزر چکے آغاز غیبت کبریٰ کو۔ کچھ لوگ کثرت استعمال سے غیبت کے بجائے غیبت کبریٰ کہہ دیتے ہیں، جبکہ زیر اور زبر معنی اور مفاہیم تبدیل کر دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم آل محمد ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ کون سی جو آل محمد کی کتاب ہے، یا یہ کہوں وہ جس میں آل محمد کے بارے میں تعریف اور مدح کی گئی ہے، وہ جس میں آل محمد کی تفسیر بیان کی گئی ہے، جس میں یہ کہوں کہ آل محمد کی سیرت بیان ہوئی ہے، فصاحت بیان ہوئی ہے، بلاغت بیان ہوئی ہے، ثقافت بیان ہوئی ہے اور شہادت بیان ہوئی ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، اور یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور حق کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ تفسیر کے کچھ جملے جو آپ کے کانوں تک پہنچائے کہ نظام حیات میں بغیر استاد کے کوئی مدرسہ نہیں، بغیر معلم کے کوئی جامعہ نہیں، اسی لیے ہر کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کا معلم درکار ہوتا ہے۔ امام باقر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ زمانے میں یہ دیکھو کون ہماری حدیثیں، ہمارے اقوال ایسے ہی بیان کر رہا ہے جیسے ہم نے بیان کیے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی بیان کرے جیسے ہم نے بیان کیے ہیں، ہم نے یعنی ائمہ علیہم السلام نے، تو وہ تم پر حاکم ہے، تم اس سے رجوع کرو اور اس سے دین اور شریعت کے بارے میں استفادہ حاصل کرو۔ وہ کون؟ ہم اور آپ نہیں۔ وہ کون؟ ہمارے اور آپ میں سے نہیں۔ وہ جو ایک کے بعد ایک اس کائنات پر حجت خدا ظاہر ہو رہا ہے، جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود کر لیا ہے، چن کے بھیجا ہے۔ جیسے حبیب کا خانوادہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی انتخاب کر لیا اور اپنے نور سے اس نور کو صادر کر دیا، اور اس نور کے بعد اس نے 13 نوروں کو صادر کیا۔ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین،
ارشاد فرماتے ہیں پس علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ میری دختر کے شوہر ہیں اور میرے فرزندان حسنین شریفین کے باپ ہیں، اور میرے فرزند حسین کی اولاد میں باقی آئمہ موجود ہیں، اور سارے کے سارے آئمہ اپنے زمانے کی حجت ہیں، اور انہی میں سے ایک حجت وہ ہے جو طویل غیبت کے بعد ظاہر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو اس زمین پر انصاف نافذ کرے گا، اس زمین کو سکون اور امن کی وادی بھر دے گا، یا یہ کہیں امن کی وادی بنا دے گا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے یہ زمین، یہ کائنات ظلم اور جور کا شکار ہو چکی ہوگی۔ پھر دوسری حدیث جو امیر کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کریم کربلا سے، یعنی امام حسین سید الشہداء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، مولا ارشاد فرماتے ہیں اے حسین ابن علی، اے حسین ابن رسول اللہ، آپ کی اولاد میں آپ کا نواں فرزند حجت الہیہ ہے، اور وہ طویل غیبت کے بعد ظاہر ہوگا۔ امام حسین نے کہا یا امیر کائنات، وہ آنے میں کتنا عرصہ لگائے گا؟ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اے حسین ابن علی، جگر گوشہ بطول، جس وقت دنیا یہ جھٹلانے لگے گی کہ در حقیقت ایسا کچھ نہیں، یہ صرف فرسودہ سوال ہے، فرسودہ خیال ہے، اس وقت جب لوگوں کا یقین اس یقین سے ہٹ جائے گا اور لوگ اپنے ہی کشت کشا کا شکار ہو جائیں گے، اس وقت وہ حجت قیام کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں مجمع عام میں خطبہ دیتے ہوئے، ایک نے سوال کیا اللہ کی اگر حمد کرنی ہو تو کس طرح کی جائے؟ مولا نے ارشاد فرمایا اللہ کی حمد در حقیقت اگر کرنی ہو اور اچھے الفاظ میں کرنی ہو تو ہم سے رجوع کرو، ہم بتائیں گے کہ اللہ رب العزت کی حمد کا طریقہ کیا ہے۔ پھر مجمع میں دوسرے نے سوال کیا آل محمد کا خاندان، یعنی آپ کا خاندان، رسول اکرم کا خاندان، علی مرتضیٰ کا خاندان اس کائنات پہ سب سے زیادہ بلند ہے، مولا کیا آپ کے بعد بھی کوئی آپ کا فرزند ہوگا جو اس کائنات پہ موجود ہوگا؟ امام نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل، ہمارا تیسرا فرزند جو بہت طویل غیبت کے بعد اس کائنات میں قیام کرے گا اور دین کا اعلان کرے گا۔ ایک نے قطع کلامی کر کے کہا کیا اس وقت دین نافذ نہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا
جس وقت وہ قیام کرے گا اس وقت دین کی شکل بگڑ چکی ہوگی. وہ اصل دین کا اعلان کرے گا، اللہ کے احکام بتلائے گا، اس کی نصرت، اس کی تائید اللہ اور ملائکہ کریں گے. اس کا نام مہدی صاحب العصر والزمان ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. پھر مجمع سے ایک شخص نے اور کہا، مولا ہم ان کو کیا کہہ کے پکاریں گے؟ مولا نے کہا، ان کا اصل نام لینے کی منادگی ہے، کوئی ان کے اصل نام سے ان کو نہ پکارے. ان کے القابات ہیں، اس سے پکارا جائے. صاحب العصر، منتظر، ولی العصر، آل یاسین، وارث انبیاء. اور ان کی کنیت مشابہت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کے شمائل بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے. وہ جس وقت قیام کریں گے اس زمین سے ہر اس دشمن کو واصل جہنم کریں گے جو اللہ کا دشمن ہوگا. تو لوگوں نے کہا، مولا پھر وہ رحمان اور رحیم کیسے ہوں گے جب وہ لوگوں کو واصل جہنم کریں گے؟ تو مولا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، الرحمن الرحیم، عالمین کے رب ہیں وہ. رب وہ جو پالتا ہے، رب وہ جو نگاہ رکھتا ہے، رب وہ جو رزق کا انتظام کرتا ہے، رب وہ جو تمہارے گھروں میں موجود ہے، رب وہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. وہ صرف اس کو واصل جہنم کریں گے جو اللہ کا دشمن ہوگا، جو اللہ کا پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، صابر ہوگا، شہادت پانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا. مولا اس کے لیے اپنے دل میں رحمانیت رکھیں گے. مولا ان کے زمانے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ کہا صرف 313. مولا کیا انبیاء اکرام میں بھی غیبت ہوئی؟ کہا ہاں. سب سے پہلا نام، نمایاں نام، جناب ادریس علیہ السلام. ایک نے سوال کیا، چونکہ میں نے آغاز میں کہا آج ہم 2 حروف پہ بات کریں گے، غیبت اور غیبت. غیبت کیا ہے؟ غین یہ بیتے جس کے نیچے زیر لگ جائے وہ غیبت ہے. غیبت وہ کہ 2 لوگوں میں ایک بات ہوئی ہو، یا 2 لوگوں نے اپنی کچھ خطائیں آپس میں تبادلہ خیال کی ہوں، شیئر کی ہوں، اور ان میں سے ایک دوست جا کے دنیا میں اس کی بات بتا دے، تو یہ غیبت ہے. یہ کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کے پیروکار بھی ناراض ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو. غیبت کرنے والا انسان بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. لوگ عجلت میں اور گفتگو کی تیزی میں، بات کرنے میں، یا کچھ انداز ایسا ہوتا ہے اپنانے میں، کچھ الفاظوں کو غلط بیان کر جاتے ہیں جس سے غلط تاثر لوگوں کے ذہنوں میں پہنچتا ہے. اسی لیے جب بھی ہمارے آپ کسی کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کریں تو پورے ذہن کو چاقو چوبند کر کے کریں، کیونکہ ذرا سا جملہ، ذرا سا لفظ غلط ہونے سے
غلط معنی دنیا میں پھیلتے ہیں اور پھر دنیا بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور حالات حاضرہ کے پیش نظر ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جہاں بات آتی ہے اصل لفظ غیبت پہ، جس کے اوپر زبر لگا ہے، شیخ صدوق اعلی مقامہ کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، جمال منتظر اور دیگر عربی اور فارسی کتب کے اندر غیبت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اس الفاظ پہ گفتگو ہوئی ہے، جو ہم آپ کو یہاں مختصر بیان کریں گے، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم آپ کو ایک کے بعد ایک گفتگو کا پہلو بتا سکیں۔ بہت مختصراً یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ غیبت کہتے ہیں، یا غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا وجود جس کو آپ کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں، ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف کہ ایک ایسا وجود جو آپ کے بیچ میں موجود ہے، جیسے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین موجود ہیں، لیکن ہمیں آپ کو اس شخصیت کی اس وقت پہچان نہیں، یہ غیبت ہے۔ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ غیبت اس لیے ہوتی ہے کہ جس وقت کائنات میں ظلم، جبر، بربریت، فساد، فتنہ، افراتفری، تخریب کاری عروج پہ ہو، تب اللہ رب العزت خود حفاظت پر مامور ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، جس سے پردے کے اندر عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن پردے کے آر پار وہ غیبی آنکھ دیکھ سکتی ہے، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا، امام باقر کا قول، کہ جو ہمارے اقوال، ہماری حدیثوں کو بالکل ایسے بیان کرے جیسے ہم نے بیان کی ہیں، ائمہ علیہم السلام نے بیان کی ہیں، تو وہ تم پہ حاکم ہے۔ اب یہاں پر ذہنوں میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ انسان تو اتنا کامل نہیں، اور کامل وہی ہے جو امام مبین ہے، جو آل یاسین ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جہاں تک میری کوشش رہی، میں نے آپ تک ایک پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ پیغام سننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں کون سے پردے ہٹتے ہیں، اور آپ اس حقیقت کو کیسے پہچانتے ہیں کہ اللہ رب العزت، جس کی حمد واجب الوجود ہے، واجب ہے، اور رب العالمین جو عالمین کے رب ہیں، جن کے وسیلے سے ہم عبادت کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور اس صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت مانگتے ہیں۔ اور وہ صراط مستقیم کون ہے؟ وہ جو ہر پردے کے اندر رہنے کے باوجود عوام الناس کو ایسے دیکھے جیسے دیکھنے کا حق ہو۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔